ہے جو باتیں ہیں وہ اب ان کے لفظوں کے چناؤ سے ان کے بولنے کے طریقہ کار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھبرا چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو مستقبل ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہے, وہ جمہوریت کا ہے, اور ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کٹ پتلیوں کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے اور ان کے خطاب میں ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ الیکشن کمیشن ہے, اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے, تو اب حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اس پر آپ کیا رکھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی وہ سپیچ نہیں سنی, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی سپیچ تھی اور غصے میں کی, کانوں سے دھواں آ رہا تھا, الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے, الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. وہ میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سمجھتے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھیں, اور ظاہر ہے جب آپ کو چاروں صوبوں سے عوام اس طرح مسترد کرے, جب آپ کے اپنے نمائندے آپ کو اس طرح سے مسترد کریں, تو ایک کے بعد ایک جو ہیملیٹنگ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس سے انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ ہل جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو, لیکن جس ای سی پی کی آپ بات کر رہے ہیں اس ای سی پی کو آپ نے اس ای سی پی کے چیئرمین کو خود ہی اپوائنٹ کیا تھا, انہی کو اپوائنٹ کیا تھا آپ نے. اور اگر انہوں نے جو ڈسکا میں دھاندلی ہوئی جس میں ان کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو ہی اغوا کر لیا گیا, اتنی شدید دھند تھی کہ اس میں آفیسرز ہی غائب ہو گئے, اور اس کے بعد اگر انہوں نے دباؤ سے باہر نکل کے, آپ کی غنڈہ گردی سے باہر نکل کے, وہ جو آپ نے اداروں کے اوپر ایک پریشر رکھا ہوتا ہے اس سے باہر نکل کے اگر انہوں نے آئین اور قانون پہ مبنی فیصلے دیے ہیں, چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اداروں کو ڈریگ کرنا شروع کر دیں اور ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ای سی پی ہے جس نے آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے اوپر پردہ ڈالے رکھا, اور اپوزیشن کے خصوصاً پی ایم ایل این کے جو لیجسلیٹرز تھے ان کو آپ نے نااہل کیا, ان کو پریشر ڈال کے آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دلایا جن کی اتنی گلیئرنگ چیزیں عوام کے سامنے آ چکی تھیں, اور پھر اپوائنٹ بھی آپ نے خود کیا. اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اپنی جو شکست ہے اس کی ذمہ داری دوسروں پر مت ڈالیں. اطمینان نظر آ رہا ہے اور سارے آپ خوش ہیں, تو جو یہ بتائیے گا کیونکہ آپ پہلے سلیکٹرز پر بھی الزام عائد کرتے رہے ہیں, جو کل الیکشن ہوا ہے گیلانی صاحب جیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قوتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں اور میدان صرف سیاستدانوں کے لیے, سیاستدان آمنے سامنے آ چکے ہیں, یا ابھی بھی کوئی کردار جو ہے وہ یہاں پہ درپردہ چل رہا ہے؟ ہم نے اس پہ پہلے بھی بول چکے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کا لڑائی ہے یا ایک دن میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک رات میں ایک الیکشن سے تبدیل ہو جائیں گے, کہ آپ ایک سوئچ فلک کریں گے اور اچانک ہم مکمل ایک جمہوریت بنیں گے. یہ ایک سفر ہے, یہ ایک پروسیس ہے. جمہوری قوتوں نے, عوام کے نمائندوں نے اپنے لیے سپیس حاصل کرنا ہے, اور شکر الحمدللہ جب ہم نے سب مل کے بائی الیکشنز لڑے, جب ہم نے سب مل کے سینٹ کے الیکشنز لڑے, تو اس پروسیس سے, ہمارے لڑائی سے ہم نے تھوڑا بہت کچھ سپیس تو چھینا ہے, یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہر ادارہ صرف اپنا ہی کام کرے, تو پھر ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا پڑے گا, اس پہ مسلسل کام کرنا پڑے گا, اور آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ سپیس حاصل کرنا پڑے گا. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, عمران خان کو تو بہت سوٹ کرتا تھا کہ وہ سلیکٹرز کا نام بھی لے, ان کو انوالو بھی رکھے, ان کو استعمال کر کے وہ پاکستان کے عوام کو, اداروں کو, لوگوں کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو پریشرائز بھی کرے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ